بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهذه المحصورة إما أن يحكم فيها على كل الأفراد أو على بعضها وعلى التقديرين فالحكم إما بالإيجاب أو بالسلب فإن كان الأول فالقضية كلية مصورة موجبة كقولنا كل إنسان كاتب أو سالبة كقولنا لا شيء من الإنسان بكاتب. چلو مسئلہ چل رہا ہے جی کہ قضیہ حملیہ باعتبار موضوع کے تین قسم ہے جو کالا قول میں بیان کیا گیا. کالا میں پھر قول اس کی شرح ہے مخصوصہ، محصورہ اور مہملہ. اگر قضیہ حملیے کا موضوع شخص معین جزئی ہے تو یہ قضیہ مخصوصہ ہے جس کی مثال وجہ تسمیہ اور دوسرا نام آ گیا. وَإِنْ كَانَ اچھا جی. اور اگر قضیے کا موضوع وَإِلَّمْ يَكُنْ مَوْضُوعُهَا اگر قضیہ حملیے کا موضوع شخص معین جزئی نہیں بلکہ غیر معین ہے یعنی کلی ہے. اب دو صورتیں ہیں کہ موضوع کے افراد کی کمیت بیان کی گئی ہے کلن یا بعضن. اگر بیان کی گئی ہے تو یہ قضیہ محصورہ ہے، مصورہ ہے. آگے اس کی وجہ اثر اس کو محصورہ کیوں کہتے ہیں، اس کو مصورہ کیوں کہتے ہیں، یہ ساری بات آ گئی. تو متن کے اندر کیا تھا کہ کلیہ جو محصورہ شرح میں بھی بیان کیا ہے کہ کلیہ محصورہ جو ہے قضیہ محصورہ اس کی آگے دو صورتیں اور پیچھے ایسی سواء کانت کلیۃ و جزیۃ شروع چکول وچ کہ جو قضیہ محصورہ ہے اس کی آگے دو صورتیں ہیں کلیہ اور جزیہ. بات سمجھیے. تو وہ حاض ہی سے یہ بیان کرتے ہیں یہ صورت وہ جو درمیان میں ہے متن میں ہے نا اما کلیۃ مصورۃ اما یعنی وہ ہے نا کہ مخصوصہ ہے یا محصورہ کلیہ ہے یا محصورہ جزیہ ہے. مطلب کلیہ مصورہ تے جزیہ مصورہ اس نو محصورہ کلیہ تے محصورہ جزیہ کہو. اس کی وضاحت شارح صاحب فرماتے ہیں یہ جو محصورہ ہے کون محصورہ جو ابھی پڑھا ہے کیا قضیہ حملیے کا موضوع کلی حکم کلی کے افراد پر یہ قضیہ محصورہ اور مصورہ ہوتا ہے. یہ جو قضیہ محصورہ اور مصورہ ہے کون جس کا موضوع کلی حکم کلی کے افراد پر افراد کی کمیت بیان کی گئی ہے یہ جو قضیہ محصورہ ہے اور مصورہ ہے. اس کی پھر آگے دو صورتیں ہیں. اس کی پھر آگے یا تو حکم کل افراد پر ہے یا حکم بعض افراد پر ہے. قضیہ محصورے کی پھر دو صورتیں یا تو حکم کل افراد پر ہے یا حکم پھر ہر ایک کی دو صورتیں ہیں. پھر کہ حکم کل افراد پر ہے یا بعض افراد پر ہے ایجابن یا حکم کل افراد پر ہے یا بعض افراد پر ہے سلبن. تو اس طرح محصورے کی چار صورتیں بن جائیں گی. اگر حکم کل افراد پر ہے ایجابن تو یہ موجبہ کلیہ. اگر حکم بعض افراد پر ہے ایجابن تو یہ موجبہ جزیہ. اگر حکم کل افراد پر ہے سلبن تو یہ سالبہ کلیہ. اگر حکم بعض افراد پر ہے سلبن تو یہ سالبہ جزیہ. پھر مٹو لگ دھیان کر یہ جو محصورہ ہے کون سا وہ جڑا للیانی رہندا ہے یہ جو محصورہ ہے اس محصورے کی آگے دو صورتیں ہیں کہ یا حکم ہوگا کل افراد پر یا حکم ہوگا بعض افراد پر. اگر حکم کل افراد پر ہو تو اس کی بھی دو صورتیں کل افراد پر حکم ایجابن ہے یا سلبن. اگر حکم بعض افراد پر ہے تو اس کی بھی آگے دو صورتیں ہیں حکم بعض افراد پر ہے ایجابن یا سلبن. تو اس طرح قضیہ محصورہ مصورہ چار قسم بن گیا. اگر حکم کل افراد پر ہے ایجابن تو موجبہ کلیہ. اگر حکم کل افراد پر ہے سلبن تو سالبہ کلیہ. اگر حکم بعض افراد پر ہے ایجابن تو موجبہ جزیہ. اگر حکم بعض افراد پر ہے سلبن تو یہ سالبہ جزیہ. جی یہ جو محصورہ ہے یہ دو قسم پر ہے. یہ دو
کون سا محصورہ کون ہوتا ہے؟ مولی توقیر، موضوع کلی، حکم کلی کے افراد پر اور افراد کی کمیت بیان کی گئی یا کلن یا بعضن. یہ اس کی دو صورتیں ہیں کہ وہ حکم جو افراد پر ہے یا کل افراد پر حکم ہے. بعض افراد پر حکم ہے. اگر کل افراد پر حکم ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں. اگر بعض افراد پر حکم ہے تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں. کل افراد پر حکم ہے تو یا ایجابن ہے یا سلبن ہے، اور بعض افراد پر حکم ہے یا ایجابن ہے یا سلبن ہے. تو اس طرح محصورے کی، مصورے کی مسئلے کی چار صورتیں بنتی ہیں، چار قسمیں بن چار گئی قسمیں بنتی کہ ہیں. اگر اگر حکم ہے کل افراد پر اور ایجابن ہے تو یہ موجبہ کلیہ ہے، یہ محصورہ موجبہ کلیہ ہے. اور اگر حکم کل افراد پر ہے اور سلبن ہے تو یہ محصورہ سالبہ کلیہ ہے. اور اگر حکم بعض افراد پر اگر حکم بعض افراد پر ہے ایجابن تو یہ محصورہ موجبہ جزیہ ہے. اگر حکم ہے بعض افراد پر سلبن یہ محصورہ سالبہ جزیہ ہے. محصورہ جو ہے اس کی آگے دو صورتیں ہیں. یا حکم ہوگا کل افراد پر یا حکم کل افراد پر ہے ایجابن یا سلبن، اور اگر حکم بعض افراد پر ہے تو اس کی بھی تو اس طرح معصورے کی، مصورے کی اگر حکم کل افراد پر ہے ایجابن تو یہ محصورہ موجبہ کلیہ ہے. اگر حکم کل افراد پر ہے سلبن تو یہ قضیہ محصورہ سالبہ کلیہ ہے. اور اگر حکم بعض افراد پر ہے ایجابن تو یہ قضیہ محصورہ موجبہ جزیہ ہے. اور اگر حکم بعض افراد پر ہے سلبن تو یہ قضیہ محصورہ موجبہ جزیہ ہے. چلو جی. اور یہ محصورہ یا یہ کہ حکم کیا گیا ہے اس میں یا کیا جائے گا، مستقبل کر لیں، کل افراد پر یا بعض افراد پر اور دونوں تقدیروں پر. یعنی دونوں تقدیریں کیڑی ہیں؟ حکم کل افراد پر ہے یا پس حکم یا بالایجاب ہے یا بالسلب ہے. پس اگر ہے اول کون؟ حکم کل افراد پر ہے اور بالایجاب ہے، پس قضیہ کلیہ مصورہ موجبہ ہے. موجبہ ہے اگون ہے یا سالبہ ہے. اگر حکم کل افراد پر ہے ایجابن تو موجبہ کلیہ، کل افراد پر ہے سلبن تو یہ سالبہ کلیہ. تک دونوں دی مثال پڑھ دیں جی. اور یہ محصورہ یا یہ کہ حکم کیا جائے گا اس میں کل افراد پر یا بعض افراد پر اور دونوں تقدیروں پر حکم یا ایجاب کے ساتھ ہے یا سلب کے ساتھ ہے. ہے اول یعنی حکم کل افراد پر ہے پھر ایجابن یا سلبن، پس قضیہ کلیہ موجبہ ہے اگوں آ رہا ہے یا سالبہ ہے. دو میں کٹھے نے سمجھائیے. موجبہ ہے یا یعنی کل افراد پر حکم ایجابن تے موجبہ، کل افراد پر حکم سلبن تے سالبہ. تے بچ مثالاں پڑھ دیں جی، سمجھائی نا. جیسے ہمارا قول کلو انسان کاتب، ایک قضیہ تو پتہ ہے کہ کوئی نہیں 75 باری پڑھ چکے ہیں. جیسے ہمارا قول لا شیء من الانسان بکاتب، یہ پہلا کیڑا مولوی نعمان کلو انسان کاتب، کیڑا موجبہ محصورہ. لا شیء من الانسان یہ کون سا موجبہ ہے؟ کیڑا سالبہ جزیہ. وہ جی تمید پڑھائی کہ لوگ تین قسم کے نفوس قدسیہ ان منطق دیو جو لوڑ کوئی نہیں. تو ایک کندا یا کندو کندن انہوں نے منطق دی لوڑ کوئی نہیں. ایک وچکارلے لوگ نے جی. چلو بھی ہوں کرو ہن مانا بابا جی تسی مانا کرو نہ مانا کر لے. اور یہ محصورہ یا یہ کہ حکم کیا گیا ہے کیا جائے گا اس میں کل افراد پر یا بعض افراد پر اور
اور دونوں تقدیروں پر اور دونوں تقدیروں پر او نا بس حکم یہاں ایجاب کے ساتھ ہے پس حکم یا ایجاب کے ساتھ ہے بس حکم یا ایجاب کے ساتھ ہے یا سلب کے ساتھ ہے بس اگر ہے اول ان پس اگر ہے اول بس اگر ہے اول تو کیے پس بس قضیہ کلیہ مصورہ موجبہ ہے جیسے قول ہمارا کلو انسان قاتل یا سالبہ جیسے قولنا ہمارا قول لا شیء من الانسان بے کاتب ایتھے ترجمہ پورا آیا میرا سر تو یہ موجبہ کلیہ اور سالبہ کلیہ کی مثالیں آگئی کلو انسان اور لا شیء بے کاتب ترجمہ سنا گا نہیں کیا پہلے قضیے کا مصدر کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے دوسرے قضیے کا معنی کر کتابت کی سلب ہے انسان کے ہر فرد سے ہر فرد سے فرد سے اگاں پڑھو جی وسورو سورو والسور في الموجبة الكلية نحو كل وفي السالبة الكلية نحو لا شيء ولا واحد كما ذكرنا بس اچھا جی کبرے کے اندر بھی یہ مسئلہ آیا تھا چاروں کلیوں کے سور کیا ہیں یعنی وہ کلمات کون سے ہیں جن کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قضیہ موجبہ کلیہ ہے یہ قضیہ سالبہ کلیہ ہے یہ قضیہ موجبہ جزیہ ہے یہ قضیہ سالبہ جزیہ ہے وہ کون سے کلمات ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں سور کیا کہتے ہیں تو یہاں مختصر بیان کر رہے ہیں موجب کلیے کا جو بڑا سور ہے وہ ہے لفظ کل کیا ہے لفظ کل بین استور لکھا جی لام استغراق بھی ہے اور بھی ہے پہ یعنی ہر وہ کلمہ جو احاطے کا معنی دیتا ہے وہ موجب کلیے کا سور ہے ہر وہ کلمہ اور سالب کلیے کا سور لا شیء لا واحدہ اور تلے لکھے نکرہ جو واقع ہو سیاق نفی میں نکرہ جو تو لا شیء لا واحد مطلب یہ ہے کہ ہر وہ لفظ جو کیا کرے کہ نفی کے اعتبار سے ہر شے کو گھیرے نفی کے اعتبار سے وہ سارے سالب کلیے کے سور ہیں سارے کلیے کے سور ہیں گل سمجھیا کیا جی موجب کلیے کا مطلب ہے یہ چار جو معصورے ہیں نا ان کے اوپر جو کلمات آتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ سارے افراد مراد ہیں یا بعض ہیں پھر سارے ایجابن مراد ہیں یا سلبن بعض ایجابن مراد ہیں یا وہ جو کلمات ہیں ان کو سور کہتے ہیں ان کو سور کہتے ہیں پیچھے پڑے بسور کیوں آندے نے بسور اور بلد کو مشتق اے دس دینے کے کنے افراد مراد نے تو موجب کلیے کا سور کیا ہے کل اور سالب کلیے کا سور لا شیء اور لا واحد اور بھی ہیں اگلی کتابیں چون کے تھے بیان کے کبرے پیچھے زیادہ آئے جی اور سور موجبہ کلیہ میں جیسے کلن جیسے تو مطلب ہوتا ہے بے خود اور بھی ہے کہنے سمجھ آئیے اور سالبہ کلیہ میں جیسے لا شیء اور لا واحدہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا جی اور سور موجبہ کلیہ میں جیسے کلن ہے اور سالبہ کلیہ میں جیسے لا شیء اور ولا واحدہ جیسا کہ اور لا واحدہ ہے جیسا کہ ذکر کیا ہم نے جی اور سور موجبہ کلیہ میں جیسے کل اور سالبہ کلیہ میں جیسے لا شیء اور لا واحدہ کتنے بیان کیتا ہے ماتن نے کماز کرنا کوئی نہیں بیان ہویا ایسے پچھلے صفحے تو معنی بیان کیتا ہے پیچھے تو سور ہے کوئی کیا ہے نہیں ایسے پچھلے صفحے تو معنی بیان کیتا ہے اور کو پیچھے بیان نہیں کیتے جی گل سمجھیے ایشا بس جی جیسا کہ ذکر کیا ہے ہم نے جی وَإِنْ كَانَ الثَّانِي إِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْقَضِيَّةِ عَلَى بَعْضِ الْأَفْرَادِ فَالْقَضِيَّةُ جُزِيَّةٌ مُصَوَّرَةٌ كَقَوْلِنَا بَعْضِ الْإِنسَانِ كَاتِبٌ أَوْ صَالِبَةٌ كَقَوْلِنَا بَعْضِ الْإِنسَانِ لَيْسَ بِكَاتِبٍ بس اول تقدیرین کہ قضیے محصورے میں
کی دو صورتیں، یا تو یہ ہے کہ حکم کیا گیا ہے کل افراد پر یا بعض افراد پر. کل افراد پر ہے تو ایجابن ہے یا سلبن، دو صورتیں آگے. اب دوسری صورت، قضیے محصورے میں حکم ہے بعض افراد پر، تو پھر بعض افراد پر ایجابن ہے یا سلبن. ایجابن ہے تو محصورہ موجبہ جزیہ، سلبن ہے تو محصورہ یا کہ اگر قضیے محصورے میں حکم ہے بعض افراد کا، پھر وہ بعض افراد پر جو حکم ہے ایجابن ہے یا سلبن ہے. اگر ساری گل آکھیے اگر حکم ہے بعض افراد پر ایجابن تو یہ قضیہ محصورہ، موجبہ جزیہ ہے. اور اگر حکم ہے افراد پر بعض افراد پر سالبن، سلبن پڑھا، سالبن سلبن، تو یہ سالبہ جزیہ ہے. سالبہ جزیہ ہے. موجبے کی مثال بعض الانسان کاتب، کیا معنی ہے؟ کتابت کا ثبوت ہے. انسان کے بعض افراد، اور سالبے کی مثال بعض الانسان لیس بکاتب، کتابت کی سلب ہے انسان کے بعض افراد سے. گل سمجھی کہ نہیں؟ پلے پہ گئی. وہ پہلے گل اخوائی ہوئی ہے کہ قضیے حملیے میں، قضیے معصورے میں حکم یا کل افراد پر ہے یا بعض پر. اگر بعض پر ہے تو پھر بعض پر ایجابن ہے یا سلبن. ایجابن ہے تو معصورہ موجبہ جزیہ، سلبن ہے تو معصورہ سالبہ جزیہ، دونوں کی مثال. مانا کر اور اگر ہے ثانی او پیچھے او فین کان الاولو، اس لین تے سیدھا ہوتا اول کی مطلب حکم کل افراد پر ہے، پھر ایجابن یا سلبن. ثانی کی مطلب کل حکم بعض افراد پر ہے، ایجابن یا. پس اگر ہے ثانی اتنے وضاحت کی تھی، یعنی اگر ہو حکم قضیے میں بعض افراد پر، پس قضیہ جزیہ مصورہ موجبہ ہے یا سالبہ ہے. یعنی ایجابن حکم ہے تے موجبہ، سلبن ہے تے سالبہ، دونوں دی مثال. جیسے ہمارا قول بعض الانسان کاتب، جیسے ہمارا قول بعض الانسان لیس بکاتب. جی. اور اگر ثانی یعنی یہ کہ وہ حکم قضیہ میں بعض افراد پر، پس قضیہ جزیہ مصورہ موجبہ ہے. اور اگر ہے ثانی یعنی اگر ہو حکم قضیہ میں بعض افراد پر، پس قضیہ جزیہ مصورہ موجبہ ہے. جیسے کہ قول ہمارا بعض الانسان کاتب یا سالبہ، جیسا کہ قول ہمارا بعض الانسان لیس بکاتب. جی شابہ نے کیا. اور اگر ہے ثانی یعنی حالانکہ دور نہیں گل لیکن پھر وضاحت کر دیتی ہے. جی بالکل نیڑے گل گزری بھی. حکم کل افراد پر ہے یا بعض پر، پھر ایجابن ہے یا سلبن. پس اگر ہے اول تو قضیہ کلیہ معصورہ موجب ہے، اگر ہے ثانی تو قضیہ معصورہ جزیہ ہے. لیکن پھر بھی نہ اے لائیے اے بھی شہر شامت ٹیم میں. چلو جی ہوں. اور اگر ہے ثانی یعنی اگر ہے حکم قضیے میں بعض افراد پر، تو پس قضیہ جزیہ مصورہ موجبہ ہے. جیسا کہ قول ہمارا بعض الانسان کاتب اور سالبہ اور یا سالبہ ہے یار. اور کتنے او ایک یا سالبہ، جیسا کہ قول ہمارا بعض الانسان لیس بکاتب. مانا کر ہے اس کا بعض الانسان لیس بکاتب کا کتابت کی سلب ہے انسان کے بعض افراد سے. ہاں یہ گل ہے. مصور فی القضیۃ الجزئیۃ الموجبۃ بعض وواحد فقط وفل الجزئیۃ السالبۃ نحو لیس کل ولیس بعض وبعض لیس. بس اب ان دونوں کے سور بتاتے ہیں. قضیہ محصورہ موجبہ جزیہ کا سور ہیں دو، بعضو اور واحد. بعضو اور واحد. جس طرح یہ قضیہ ٹھیک ہے نا بعض الانسان کاتب، اس طرح یہ بھی ٹھیک ہے واحد الانسان کاتب. سمجھائیے دونوں کہے کہ معنی ہے. اور قضیہ محصورہ سالبہ جزیہ کا سور ہے یہ لیسا کلو ایک، لیسا بعضو دو، بعضو لیسا تین.
گل سمجھیے کیا کیا بلا. اور قضیہ محصورہ اب جزیہ ان کے سور کون سے ہیں؟ موجبہ میں سور ہے بعد اور واحد، جی. اور جزیہ سالبہ میں سور ہے لیسا کل اور لیسا بعد اور بعد و لیسا. 3 ہو گئے. چلو جی مانا کرو جی. اور سور قضیہ جزیہ موجبہ میں جیسے بعد اور واحد ہے فقط اور کوئی نہیں جی. اور جزیہ سالبہ میں جیسے لیسا کلن اور لیسا بادو اور بادو لیسا. اور سور قضیہ جزیہ موجبہ میں جیسے بعد اور واحد فقط، اور جزیہ سالبہ میں جیسے لیسا کل اور لیسا بعد اور بعد و لیسا. جی. اور سور قضیہ جزیہ موجبہ میں جیسے بعد اور واحد اور جزیہ سالبہ میں جیسے لیسا کلو اور لیسا بعد. سمجھ آئیے آگے پڑھوا لم یکن کذالک اے وَإِن لَمْ يَكُنِ الْمَوْضُوعُ فِي الْقَضِيَّةِ شَخْصًا مُعَيَّنًا وَلَمْ يَكُنِ الْحُكْمُ فِيهَا عَلَى كُلِّ الْأَفْرَادِ أَوْ عَلَى بَعْضِهَا فَالْقَضِيَّةُ تُسَمَّى مُهْمَلَةً شابہ. كقولنا الإنسان كاتب والإنسان ليس بكاتب. بس شاباش. اچھا جی. قضیے حملیے کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو، افراد کی کمیت بیان کی گئی ہو تو یہ تو بن گیا محصورہ مصورہ. قضیے عملیے کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو اور افراد کی کمیت بیان نہ کی گئی ہو تو وہ یہ صورت ہے. اس کا نام ہے قضیہ حملیہ محملہ. اس کا نام ہے سمجھیے قضیے حملیے کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو اور افراد کی کمیت بیان نہ کی گئی ہو. یہ تیسری کل سنائی ساری صورت، یہ تیسری صورت ہے. اس قضیے حملیے کا نام ہے قضیہ حملیہ محملہ. جی کیا کہ تیسری صورت تیسری صورت یہ کہ ہے اگر کہ قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو اور حکم کلی کے افراد پر ہو لیکن افراد کی کمیت بیان نہ کی گئی ہو تو اس کا نام ہے قضیہ حملیہ محملہ. ہاں آنکھ میں منڈا چاند. اگر قضیے عملیے کا موضوع تیسری قسم یہ ہے کہ اگر قضیہ حملیے کا موضوع کلی ہو، حکم کلی کے حکم کلی کے افراد پر ہو اور افراد کی کمیت اور افراد کی کمیت بیان نہ کی گئی ہو تو یہ قضیہ حملیہ محملہ ہے. آخنا یہ قضیہ حملیہ محملہ ہے. اے مطلب ہے یہ قضیہ حملیہ وجہ ایک محملہ کیوں ہے. اس کی مثال بھائی موجبے اور سالبے دونوں کی. الانسان و کاتب کیا معنی ہے؟ کتابت کا ثبوت ہے انسان کے لیے. ہر حرف بعض لا دے صرف افراد کیویں انسان کے فرد کے لیے. افراد کے لیے کل بعض اے نہیں ذکر کرنا ہے. کتابت کا ثبوت ہے انسان کے. افراد کے لیے. الانسان لیسا بکاتب منع کر. کتابت کی سبب ہے انسان کے افراد سے انسان کے سے. ہاں یہ لیسا کلا لانا ہے، بعض نال نہیں لانا، بعض لایا پھر تو جزیہ بن گیا. گل سمجھیے الانسان لیسا بکاتب کیا معنی ہے؟ سمجھائیے ایسے قضیے نے جملہ سمجھ گئے کہ کلو انسان کاتب کا معنی کریں. بعض الانسان کاتب الانسان کاتب افراد کے لیے. گل سمجھے 3 قضیے نے جی کہ بھئی کل افراد کے لیے، بعض افراد کے لیے، افراد کے لیے. جی گل سمجھیے اس طرح جی. اس طرح سالبے 3 نے جی کیڑے لا شیء من الانسان بکاتب، بعض الانسان لیس بکاتب، الانسان لیس بکاتب. تین دا معنی بکھرا بکھرا ہے جی. گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ اے بھائی شاباش. اور اگر نہ ہو اس طرح کیا مطلب؟ یعنی اگر نہ ہو موضوع قضیے میں شخص معین تو پھر کی ہوئے دا خام خواہ کلی ہونا ہے. کی ہونا ہے؟ کلی. ہوں اگلی صورت اور نہ ہو حکم
قضیے میں کل افراد پر یا بعض افراد پر. خلاصہ کہ نکلیا کہ قضیے عملی دا موضوع کی ہے تے حکم کلی دے لیکن کمیت بیان تو پس قضیہ عام رکھا گیا محملہ. جیسے ہمارا قول الانسان کاتب اور الانسان لیس بکاتب. ہاں جی. اور اگر نہ ہو اس طرح یعنی اگر نہ ہو موضوع قضیے میں شخص معین مطلب کی یہ موضوع کی ہو کلی اور نہ ہو حکم قضیے میں کل افراد پر یا بعض افراد مطلب کہ افراد کی کمیت بیان نہیں کی گئی تو پس قضیہ نام رکھا گیا محملہ. جیسا کہ قول ہمارا الانسان کاتب اور الانسان لیس یہ بکاتب. دو مثالاں کیوں دیتی نے اس واسطے کہ ایک موجبے دی تھی ایک مطلب ایک کمال ہے ذرا. ہاں جی جی. نہ ہو موضوع قضیے میں شخص معین اور نہ ہو حکم قضیے میں کل افراد پر یا بعض افراد پر پس قضیہ نام رکھا گیا اس کا محملہ. جیسا کہ قول ہمارا الانسان کاتب اور الانسان لیس بکاتب. بیان کمیت الافراد التي حكم عليها فإذا كانت القسمة ثلاثة كما الشيخ في الشفاء. بس اچھا جی. قضیے حملیے کا موضوع کلی ہو حکم کلی کے افراد پر ہو افراد کی کمیت کلن بعضن بیان نہ کی گئی ہو تو اس کو محملہ کہتے ہیں. محملہ کیوں کہتے ہیں؟ محملہ مشتق ہے احمال سے. احمال کا معنی چھوڑ دینا. چونکہ اس قضیے میں افراد کی کمیت کو بیان کرنا چھوڑ دیا گیا ہے تو لہذا اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ محملہ ہونا چاہیے. آنکھ بلا کیا کہ قضیے کا موضوع قضیہ کا موضوع جو ہے وہ کلی ہو اور اس حکم جو ہے وہ کلی کے افراد پر ہو اور افراد کی کمیت بیان نہ کی گئی ہو. اس قضیے کا نام کیا ہے؟ کیوں محملہ؟ محملہ مشتق ہے احمال کا معنی چھوڑ دینا. تو چونکہ اس قضیے میں بیان کرنا چھوڑ دیا گیا ہے اس لیے اس کو باوجہ چھوڑ دینے افراد کی کمیت کے بیان کو اللہ تی وہ افراد کے حکم کیا گیا ہے ان افراد پر تو جن افراد پر حکم ہے ان کی کمیت کے بیان کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو جو چھوڑ دیا گیا ہو اس کو عربی میں محملہ کہتے لہذا اس کو محملہ کہہ دیا. ہاں جی. باوجہ چھوڑ دینے افراد کی کمیت کے بیان کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ان منع کر لیں افراد کی کمیت کے بیان کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تی وہ افراد کے حکم کیا گیا ہے ان افراد پر کیا گیا ہے ان افراد پر. بس ہاں سونا افراد کی کمیت کے بیان کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تی وہ افراد کے حکم کیا گیا ہے ان پر. گل مک گئی. یہ جو جملہ ہے نا یہ اگلے سوال جواب کی تمہید ہے. کہتے ہیں کہ بیٹا جی غور فرمائیں جو کچھ اب تک آپ نے پڑھا ہے یہاں تک آپ نے یہ سمجھا کہ قضیہ حملیہ باعتبار موضوع کے 3 قسم ہے. قضیہ حملیہ قضیہ عملیے کا موضوع شخص معین ہے تو شخصیہ. قضیہ عملیے کا موضوع کلیہ ہے حکم کلی کے افراد پر ہے کمیت بیان کی گئی ہے تو معصورہ نہیں کی گئی ہے تو محملہ. یہ گل بیان ہوئی کہ نہیں؟ تو اب تک یہ بات ثابت ہوئی کہ قضیہ عملیہ پہ اعتبار موضوع کے 3 قسم ہے. جی گل سمجھی جی. پس اس وقت کس وقت 12:30 بجے یعنی جڑا ماتن بیان کیتا ہے بھی مطلب واقعی گھڑی پہ 12:30 بجے اب جڑا ماتن بیان کیتا ہے ماتن بس اس وقت ہو گئی تقسیم ہوگی نہیں ہو گئی. بس اس وقت یعنی اے جڑی ساری تفصیل پڑھی اس وقت ہو گئی تقسیم مثلثہ
یعنی تین قسماں بڑیاں کندیاں قضیے حملیے دیاں بیتبار موضوع سمجھائیے کہ پیچھے کس بندے بیان کیتا ہے بھی قضیہ حملیہ بیتبار موضوع کے تین قسم ہے جیسا کہ تین قسمیں بنائی ہیں شیخ نے شفا میں منطق تے فلسفے شیخ دا نام ہے تو کون مراد ہوندا ہے جب ہو گئی تقسیم بس اس وقت ہو گئی تقسیم مسلسہ جیسا کہ تین قسمیں بیان سلسہ یسلس و تسلیس تین بنانا کسی شے کو تین بنانا جی جیسا کہ تین بنائی شیخ نے شفا میں شفا کتاب دا ہے بڑی بڑی ساری جی اس وقت ہو گئی تقسیم 12 جلداں وچ وہ مختلف تین منطق دیاں تین فلسفے دیاں تین طب دیاں تین کچھ اور نے جی اک فلکیات دے ملا کے 12 جلداں جی بس اس وقت ہو گئی تقسیم اس نو قانون بھی کہندے نے القانون اس دے نال قانون وہ شفا ہے جی اس وقت ہو گئی تقسیم مسلسہ جیسا کہ تقسیم کی جیسا کہ تین قسمیں بیان کی ہیں جیسا کہ تین قسمیں بیان کی ہیں شیخ نے شفا میں لا يقال ان القضیۃ الطبعیۃ خارجۃ عنها لا يصدق الحصر حسرو سوال ہے اس کا جواب دیتے ہیں سوال یہ ہے کہ قضیہ حملیہ بیتبار موضوع کے 4 قسم ہے ایک قضیہ حملیہ کی قسم ہے قضیہ حملیہ طبیہ قضیہ حملیہ کا موضوع کلی ہو حکم نفس کلی پر ہو تو یہ قضیہ حملیہ طبیہ ہوتا ہے تو پھر قضیہ حملیہ بیتبار موضوع کے 4 قسم ہے تو یہ جو حسر بیان کیا کہ 3 قسم ہے یہ حسر غلط ہو گیا یہ حسر ہاں بھی شبہ کیا کہ سوال ہے کہ جو قضیہ حملیہ ہے جو قضیہ حملیہ بیتبار موضوع کے 3 قسم نہیں ہیں بلکہ 4 قسم چوتھی قسم ہے طبیہ طبیہ کون ہوتا ہے قضیہ حملیہ کا موضوع کلی حکم نفس کلی پر الانسان نون الحیوان جنس سمجھے کہ نہیں الناطق فصل الضاحک خاصۃ الماشی ارض عام یہ سارے کی نے حکم نفس کلی تے نے جی ہاں بھائی حکم نفس کلی پر ہو تو یہ قضیہ حملیہ طبیہ ہوتا ہے اس کا تو ذکر نہیں آیا تو لہذا یہ جو حسر کیا ہے کہ قضیہ حملیہ 3 قسم ہے یہ حسر غلط ہو گیا حسر تم ہی آنکھ بے بابا کوئی جڑ مرضی آنکھ دے جی قضیہ حملیہ بیتبار موضوع کے 3 قسم پر نہیں 4 قسم پر ہے اور یہ چوتھی قسم ہے قضیہ حملیہ طبیہ چوتھی قسم ہے قضیہ حملیہ طبعیہ قضیہ حملیہ طبیہ وہ قضیہ حملیہ ہوتا ہے قضیہ حملیہ طبعیہ اس کا موضوع کلی ہوتا ہے اور حکم نفس کلی پر ہوتا ہے حکم نفس کلی پر ہوتا ہے تو وہ تو یہاں نہیں آیا وہ تو لہذا حسر سچا حسر ٹھیک نہ ہوا اے سوال ہے آقا بڑا بن کیا کہ میں سوال ہے کہ قضیہ حملیہ کی 3 قسمیں بیان کی ہے قضیہ حملیہ کی 3 قسمیں نہیں بلکہ 4 قسمیں ہیں چوتھی قسم یہ ہے کہ حکم اگر نفس کلی پر ہو تو یہ قضیہ طبیہ ہے تو یہ تو انہوں نے قضیہ حملیہ کا اثر کیا ہے 3 قسموں میں یہ اثر غلط ہو گیا چلو جی نہ کہا جائے بے شک قضیہ طبیہ خارج ہو گیا اس تقسیم سے پس نہ سچا رہا حسر جی نہ کہا گیا نہ کہا جائے نہ کہا جائے بے شک قضیہ طبعیہ خارج ہو گیا اس تقسیم سے بس نہ سچا رہا حسر جی بس اور پس نہیں ہو اگر شگر کو نہ کہا جائے قضیہ بے شک قضیہ طبعیہ خارج ہو گیا ہے اس تقسیم سے بس نہ سچا رہا حسر جواب انا نقول الكلام في القضايا المعتبرات شابہ في العلوم والقضية الطبعية ليست بمعتبرة في العلوم لعدم انتاجها فخروجها عن التقسیم لا يقل بالانحصار. شاباش بچہ. جواب یہ ہے کہ کلام چل رہی ہے ان قضایا کی جو معتبر ہوتے ہیں صغرا کبرا بنانے میں. جو کلام ان قضایا میں چل رہی ہے جو علوم حکمیہ کے اندر معتبر ہوتے ہیں. جو
حکمیہ نہیں حکمیہ حکمت کو علوم حکمیہ میں حکمیہ منطق فلسفہ وغیرہ جی، یعنی جن سے صغرے کبرے بنتے ہیں دلائل بنتے ہیں. کلام ان قضایا میں ہے، کلام ان قضایا میں ہے. تو قضیہ طبیعہ قضیہ تو ہے لیکن علوم کے اندر معتبر نہیں ہے، علوم کے اندر معتبر، جب معتبر نہیں ہے تو لہذا تقسیم سے نکل گیا تو تقسیم میں کوئی خرابی نہ آئی، ککھ پلے نہیں پیا. جواب یہ ہے کہ کلام چل رہی ہے ان قضایا میں جو علوم حکمیہ میں معتبر ہے، مطلب ہے جن سے دلیلیں بنتی ہیں، جن سے دلیلیں بنتی ہیں. اور قضیہ طبیعہ علوم کے اندر معتبر نہیں ہے. تو جب کلام ہے ان قضایا میں جو معتبر ہے، طبیعہ معتبر نہیں ہے، تو پھر تقسیم میں انہی قضایا کو بیان کرنا ہے نا جو وہ تو قضایا وہ طبیعے کے ماں سوا ہے. لہذا طبیعے کا تقسیم سے نکل جانا تقسیم کے مخل نہیں ہے. آقا مرتوب سمجھائیے. جواب دیتے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ بعض ان یعنی یہ جو منطق میں یہ مسئلہ جو چل رہا ہے یہ ان قضایا میں چل رہا ہے جو کہ علوم حکمیہ میں معتبر ہے. جن مطلب کیا ہے جن سے دلائل بنتے ہیں، صغرا کبرا بنتے ہیں، یہ مطلب ہے. شاباش. اور قضیہ طبیعہ جو ہے یہ علوم حکمیہ میں معتبر یعنی یہ صغرا کبرا نہیں بنتا، صغرا کبرا نہیں بنتا. تو چونکہ کلام ان قضایا میں جو معتبر ہے یہ معتبر نہیں ہے، یہ ان قضایا میں سے نہیں ہے، لہذا تقسیم سے اس کا نکل جانا یہ تقسیم کے لیے مخل نہیں ہے، مخل آخر شبکی آنکھ ہے. جواب یہ ہے کلام چل رہی ہے ان قضایا میں جو معتبر ہے علوم حکمیہ میں. علوم حکمیہ کا مطلب ہے صغرا کبرا جن سے بنتا ہے، صغرا کبرا. شاباش. کلام چل رہی ہے ان قضایا میں جس سے جو معتبر ہیں علوم حکمیہ میں، یعنی جن سے دلائل بنتے ہیں. شاباش. اور قضیہ طبیعہ جو ہے نا یہ علوم حکمیہ میں معتبر نہیں، یعنی صغرا کبرا ایسے نہیں بنتا. تو لہذا تقسیم سے اس کا نکل جانا یہ تقسیم کے لیے مضر نہیں ہے چونکہ معتبر ہی نہیں ہے. چونکہ ہاں سمجھائی گل کی بلا. جواب یہ ہے کہ یہ جو کلام چل رہی ہے قضایا کی باس میں یہ ان قضایا کی باس میں ہے جو علوم حکمیہ میں معتبر ہے. کیا مطلب؟ جن سے صغرا و کبرا بنتا ہے، جن سے صغرا کبرا بنتے ہیں، یعنی جن سے دلائل مرکب ہوتے ہیں، جن سے دلائل مرکب ہوتے ہیں. اور قضیہ طبیعہ جو ہے وہ تو یعنی وہ صغرا کبرا نہیں بنتا. تو لہذا تقسیم سے نکل جانا تقسیم کے لیے مخل. برخلاف شخصیہ کے اوپر مثال لکھی ہے، شخصیہ صغرا کبرا بننے کا کام دیتا ہے جی. بس سمجھیے. چلو جی، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کلام قضایا میں ہے ایسے قضایا جو معتبرہ ہیں علوم میں، مراد علوم حکمیہ. کل سمجھیے. ایک جب کلام انہاں وچ تو ہن قضیہ طبیعت کر چلیے، اور قضیہ طبیعہ نہیں ہے معتبر علوم میں باوجہ نہ نتیجہ دینے اس کے. صغرا کبرا بناؤ تو نتیجہ کو نہیں آتا. صغرے کبرے تسی پڑھے نے نتیجے تا آندے نے جی افراد تے حکم ہوئے تو حکم افراد وال ٹرے تے اندے وچ افراد تے تا حکم ہی کونی تے اگر ٹرنا کیڑی شے وچ جی. میں سمجھیے چونکہ یہ نتیجہ نہیں دیتا اس لیے معتبر نہیں ہے. تو لہذا اب نتیجہ یہ نتیجہ اس باس کا پس نکل جانا طبیعے کا کتوں مدرسے سے تقسیم سے نہیں مخل انحصار کو. کیڑا انحصار؟ قضیہ عملیہ تین قسم ہے. کیڑا؟ شخصیہ تے معاملہ تے محصورہ. لہذا اس انحصار کو اس کا نکلنا مخل نہیں ہے. چلو جی. یہ کہ کہتے ہیں ہم کلام قضایا میں ہے ایسے قضایا جو معتبر ہیں علوم میں، اور قضیہ طبیعہ معتبر علوم میں. کیوں؟ باوجہ نہ نتیجہ دینے اس کے، نہ نتیجہ دینے اس کے. جی. پس خارج ہو گیا طبعیہ تقسیم سے. پس نکل جانا طبیعے کا تقسیم سے، یہ مبتدا ہے. پس نکل جانا طبعیے کا تقسیم سے، یہ نکل جانا نہیں مخل نہیں مخل انحصار کو. ہاں بھی شابت دھیان لمحہ نہ کر بھائی ذرا. ہم کہتے ہیں کلام قضایا میں ہے
قضایا میں ہے، ایسے قضایا ایسے قضایا جو معتبر جو ہیں معتبر ہیں علوم میں، اور قضیہ طبیہ نہیں ہے معتبر علوم میں، باوجہ نہ نتیجہ دینے اس کے، وجہ نہ نتیجہ دینے اس کے، لہذا پس نکل جانا قضیہ طبیعے کا نکل جانا قضیہ طبیعہ کا تقسیم سے نہیں مخل اظہار کو۔ گل سمجھیجئے، تا خلاصہ یہ ہے کہ قضیہ حملیہ باعتبار موضوع کے 4 قسم ہے۔ قضیہ حملیے کا موضوع یا شخص معین ہے یا کلی ہے۔ اگر قضیہ حملیے کا موضوع شخص معین ہے تو یہ قضیہ حملیہ شخصیہ ہے، اور اگر قضیہ مخصوصہ بھی نام پڑے آج کل، اور اگر قضیہ حملیے کا موضوع کلی ہے تو حکم نفس کلی پر ہے یا کلی کے افراد پر ہے۔ اگر حکم نفس کلی پر ہے تو یہ قضیہ حملیہ طبی ہے، اور اگر قضیہ حملیے کا موضوع کلی اور حکم کلی کے افراد پر تو پھر افراد کی کمیت کلن یا بعضن بیان کی گئی ہے یا نہیں کی گئی۔ اگر قضیہ عملیے کا موضوع کلی حکم کلی کے افراد پر اور افراد کی کمیت کلن یا بعضن بیان نہیں کی گئی تو یہ قضیہ حملیہ محملہ، اور اگر قضیہ عملیے کا موضوع کلی حکم کلی کے افراد پر اور افراد کی کمیت کلن یا بعضن بیان کی گئی ہے تو یہ قضیہ حملیہ محصورہ مصورہ، جس کی پھر 4 قسمیں کہ وہ حکم جو کلی کے کمیت بیان کی گئی ہے وہ کلن بیان کی گئی ہے یا بعضن، اگر کلن ہے تو وہ ایجابن ہے یا سلبن، بعضن ہے تو ایجابن ہے یا سلبن، تو اس طرح 4 قسمیں بن گئی۔ اس طرح تو پھر کھولیں گے تو قضیہ عملیہ باعتبار موضوع کے شخصیات طبیہ محملہ تے 4 او معصورہ پھر بنڈیا گیا نا، 4 تے 3 کل پھر 7 قسمیں بن گئی ہیں۔ کس کی؟ عملیہ کی باعتبار کون سی؟ شخصیہ طبیہ محملہ، موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ سابقہ کلیہ۔ چلو